تک یہ نام لینے کا تعلق ہے کہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے یا ویسا کیا ہے، اور وہ ظاہر ناگوار باتیں، وہ اگر نام نہ بھی لیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ گفتگو کنوے ہو جاتی. ٹھیک ہے، اگر یہی کہہ دیا جاتا مجھے پتہ ہے پیچھے کون ہے، یا میں جانتا ہوں کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. مقبول ترین نے طاقتور ترین کے خلاف بیان دیا. بہن جی کہہ لو تسی سرخی کٹنی تے کٹ لو، چلو تسی سرخی کٹنی ہے نا تے کٹ لو، تو میں تسی تھامنے لانا. میری آج بات ہوئی نون لیگ کے بڑے اہم بندے سے، وہ پوچھ رہے تھے کہ اے کہہ کے انہوں پھنسا نہیں دیتا. میرے خیال میں جو جناب عمران خان صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹس ہیں، انہوں نے عید کے بعد کی سیاست کا منظرنامہ اور پوری ملک کی سیاست کا منظرنامہ یکسر بدل کے رکھ دیا. جماعت اسلامی کے امیر بھی نئے آ گئے، حافظ نعیم الرحمن، وہ بھی حافظ ہیں. ان کے بارے میں ان کے کچھ ناقدین کہتے ہیں جماعت اسلامی کی عبارت بھی عمران خان صاحب کے پاس چلی. عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ وہ جن کو مخاطب کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ان کی رد عمل کیا ہو سکتا ہے. رد عمل کے طور پر انہوں نے ان کی جماعت نے جو سہنا تھا اس کی ایکسٹریم اور میکس وہ سہ چکے ہیں. السلام علیکم جی. آج حبیب اکرم صاحب کی طرف بیٹھک ہماری چلتی رہتی ہے، لیکن آج بیٹھے ہوئے یہ خیال آیا کہ جو گفتگو ہم ویسے آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں کیوں نہ وہ کیمرے کے سامنے کی جائے. تو میرے ساتھ حبیب اکرم صاحب اور اجمل جامی صاحب موجود ہیں. آج کی جو گفتگو ہم پہلے جاری رکھے ہوئے تھے، بلکہ ٹی وی کے اوپر بھی آپ بھی میں بھی ہم سب جو گفتگو کر رہے تھے، وہ آج عمران خان صاحب نے جیل میں جو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو باتیں کی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس میں سے سب سے امپورٹنٹ حبیب صاحب یہ ہے، پچھلی پیشی پر بھی انہوں نے آرمی چیف کا نام لے کر اور ایکیوز کیا ان کو جس بھی چیز کا، اور پھر آج بھی انہوں نے باقاعدہ نام لے کے. لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ سنگل آؤٹ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر صاحب کو، ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہی سینگ کہ میں جنرل باجوہ سے 2 دفعہ ملاقات تب کر چکا جب وہ حکومت میری گرا چکے تھے. اف آئی وڈ ہیو وانٹڈ ٹو میں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیتا، بٹ اگر میں ان سے مل سکتا ہوں تو میں کسی سے بھی مل سکتا ہوں. لیکن یہ مطلب ایک ایسے سے تاثر جاتا ہے جیسے وہ تیار تو ہیں فوج سے بات کرنے کے لیے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایکیوز بھی کر دینا. کچھ سمجھائیں، کیا سمجھ آتی ہے آپ؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ میں میزبان اچانک آپ ہو گئے ہیں، حالانکہ میزبان میں ہوں. چلیے خیر، ایسے ہی صحیح، ہم اسے اپنے گھر سمجھتے ہیں. ہاں بسم اللہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ نام لینے کا تعلق ہے کہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے یا ویسا کیا ہے، اور وہ ظاہر ناگوار باتیں، وہ اگر نام نہ بھی لیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ گفتگو کنوے ہو جاتی. ٹھیک ہے، اگر یہی کہہ دیا جاتا مجھے پتہ ہے پیچھے کون ہے، یا میں جانتا ہوں کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر سیاسی انداز ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مناسب ہوتا کہ نیم کالنگ نہ ہوتی، نیم کالنگ نہ ہوتی. جی بالکل. میرا چھوٹا سا صرف اس کے اندر آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ اسلوب ان کا رہا ہے ہمیشہ، اگر اس میں چینجنگ آئی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے. اچھا، اب جہاں تک چینج کا تعلق ہے نا، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے باقاعدہ طور پر نام لینا شروع کر دی. ایک تو یہ نئی بات نہیں ہے، وہ پہلے جلسوں میں بھی یہ کام کرتے رہے. آپ نے کتنے سارے آفیسرز کے بارے میں سنا ہے، ہم سب کو پتا ہے کوڈ ورڈز میں نہیں، پھر تو سیدھے نام بھی لینا شروع ہو گئے نا. تو ایک تو یہ پرابلم کوئی یہ پہلی بار نہیں ہے. دوسری بات، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں عمران خان صاحب کے طرز سیاست کو دیکھوں تو اکبر اور جامی، ویسے اکبر اور جامی بھی کتنا اچھی ماشاء اللہ. اچھا، اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس وقت عمران خان کو یہ چیز فیور کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے. ویلفی لگی ہوئی ہے، وہ اس کو مزید پکا کر رہے ہیں، وہ اس کو ویلڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ پچھلے چند دنوں میں جب سے یہ حکومت بنی ہے، پچھلے چند دنوں میں کئی لوگ مسلم لیگ نون کے ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے ڈسٹنس کرنے کا یا تو مشورہ دیتے ہیں، یا اس طرح کے بیانات آپ کو حکومتی اتحاد کے اندر سے آتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. یہ جو نقطہ حبیب صاحب کا نا بڑا اہم ہے، اس کی تصدیق میں کرتا ہوں. اچھا، تو ایک تو یہ طریقہ آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ ایک الگ ہونے کا ایک رجحان، ایک مرکز گریز قسم کا رجحان ہے. اب وہ رجحان اگر بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی اس پوزیشن پہ آ جائے گی جہاں پہ آج پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوئی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ. تو اب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بھی علاقہ انہوں نے فتح کیا ہے
सियासी अंदाज में, यानी वो जो एक उन्होंने अपने फॉलोअरशिप पैदा की है, वो कहीं और ना जाए। एक मिनट सर, जावेद साहब आगे बात कीजिए। कबूलियत मकबूलियत पे तो बहस चलती रही है, आप ही कह रहे हैं कि वो चाहते नहीं कबूल होना। मेरा ख्याल ये है कि कबूलियत ही अगर कुछ होता पाकिस्तान में, अगर एक मुस्तकिल फैक्टर जामी साहब होता तो ये हुकूमत मकबूल भी ना हो जाती। नहीं, सादा जी गल है, देखिए मकबूल तरीन और ताकतवर तरीन, इन दो जो मेटाफर्स हैं उसके बीच में हमारी सियासत की कहानी। मकबूल तरीन ने ताकतवर तरीन के खिलाफ बयान दिया। अब बहन जी कह लो, तुझे सुर्खी कटनी तो काट लो, चलो तुझे सुर्खी कटनी है ना तो नहीं तो मैं गलत थंबनेल लाना, मैं गलत क्या है? नहीं तो थंबनेल लाना। बात ये हबीब साहब का जो ज़ाविया निगाह है वो एक हद तक दुरुस्त है। ये मेरी आज बात हुई नून लीग के बड़े आम बंदे से, तो वो मुझसे ये पूछ रहे थे, बल्कि आपके आने से पहले मुझसे वो पूछ रहे थे कि ऐ कह के थानू फसा नहीं देता। अच्छा, वो भी एक ठीक है, पंजाब सेंट्रल पंजाब का बंदा, बड़ा अहम है और आजकल बड़े खतरनाक बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है जामी साहब के। वो शहबाज शरीफ कैंप का है कि नवाज शरीफ कैंप? नहीं, शहबाज कैंप दा नहीं है, गाल खत्म है यार। अच्छा, वो कहता है जी भाई जन वो कह रहे सन कि क्या कि सानू फसा नहीं देता। मैं कहा जी वो कैसे? उन्होंने यही दलील दी जो आपने दी, लेकिन उनकी दो दलीलें और थी। वो ये कह रहे थे कि इससे पहले कि हम ये जो राग हमने अलापना शुरू किया था ये किसी सुर पे जाता, इसने ये काम करके आज के मेरे सारे शो बेड़ा गर्क कर दिए। आप बात को समझ रहे हैं? मैं समझ गया, मैं बंदे तक भी पहुंचा। तो ये उसकी तस्दीक है, लेकिन मेरी एक जाती राय और ऐसे, मेरा ख्याल है वो भी बंदे तक पहुंच गए। नहीं, वो सबको पता है। ये भी पहुंच गए। चलो फिर चाह पियो। ये सर दूसरा जो आपकी राय से पैरेलल जो मेरा एक ज़ाविया निगाह है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। हाँ। एक तो खान साहब ने ये साबित किया कि जो सर रमीज राजा ने अक्सर कहते हैं कि ही प्रूव्स यू 100,000 टाइम रॉन्ग। ये तो उन्होंने हमेशा से उनकी सियासत को प्रेडिक्ट करना, हम भी जब से उन्हें कवर कर रहे हैं आपकी शागिर्दी में, एक तो ये साहब। दूसरी बात, आई थिंक कि हबीब साहब की थ्योरी के अलावा जो मुझे शायद अट्रैक्ट कर रही है वो ये कर रही है कि दिस इज़ हाउ ही प्लेज टू सीक रिलीफ और मार्जिन टू गेट हिम इंगेज्ड। ये उनका एतराफ़ है, उनकी स्टेटमेंट कि भाई मुझसे डील और ढील की कहानी जो आप सुना रहे थे वो नहीं हो रही है। इसलिए मैं बात छोटी सी गल पूरी कर लें दो। नेम कॉलिंग पे बंदा क्यों मजबूर होता है? मैं उसी के दिन, और वो भी आपने अपना सबसे आखिरी हथियार जो है ना वो डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, ये आपके ख्याल में आखिरी हथियार हो सकता है? आखिरी हथियार है ये नुक्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा एक भाई, आपने मुल्क की ताकतवर तरीन शख्स का नाम ले लिया, उससे अगला कौन बंदा जिसका नाम लेना? एग्जैक्टली, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। आज पूरे मीडिया के ऊपर इस जो स्टेटमेंट्स हैं उनको लेके, ज्यादातर मीडिया के ऊपर जो खबर इसकी जो एंगलिंग की जा रही है ना, वो ये की जा रही है कि जनाब इमरान खान लेट गए, इमरान खान बिछ गए, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो मांग रहे हैं। कैसे चल रहा? ओ सर, मैं टीवी शोज का नाम ले लूं, इस फिक्रे पे कि अगर मैं 2 दफा जनरल बाजवा से उनके मुझे निकालने के बावजूद मुलाकात कर सकता हूं तो मैं किसी से भी बात करने को तैयार हूं। इसका मतलब वो ये ले रहे हैं, इसमें से अक्रू वो ये कर रहे हैं कि जनाब ही वो जो जामी साहब कह रहे हैं कि कोई डील ढील वाला मामला को गलत करे मेरे नाल। मैं एट द वेरी सेम टाइम एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। हम सबकी अंडरस्टैंडिंग यही है, आर्मी इज आर्मी चीफ। हाँ बिल्कुल है, ऐसा ही है। अच्छा, वहां पे आप कह रहे हैं कि वो फौज से बात करना चाह रहे हैं और फौज के सरबराह को वो डायरेक्ट एक्यूज कर रहे हैं सीरियसली, और वो फौज से बात भी करना चाह रहे हैं। तो ये एक पैराडॉक्स है सर। दिस हैज बीन हिज प्लॉय थ्रूआउट हिज पॉलिटिक्स। जिस जनरल बाजवा के नाम ले लेके जिसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसी बंदे से ईवान सदर में 2 बार मिलने का एतराफ नहीं कर रहे। और ये खबर जब हमने ब्रेक की थी, ये हबीब साहब को याद होगा, तब ये खबर मैंने सबसे पहले ब्रेक की थी। मुझे इसका एजाज़ है कि ईवान सदर की मुशावरत से ये मुलाकात हुई जिसमें 3 लोग थे और एक मौके पर आरिफ अलवी साहब वहां से उठ के चल दिए, बाकी तीसरा बंदा कौन सा वो बताऊंगा। तब इन्होंने गालियां दी, आज वो खान साहब उसका एतराफ कर रहे हैं। तब ये क्यों नहीं, तब क्यों मिले थे? मिले वो इस वजह से, तब क्यों मिले थे? इलेक्शंस करवाए, जिस बंदे की नेम कॉलिंग की थी, देखें उससे क्यों मिले? बंदे पर इल्जाम है कि वो मिला। मैं तो दसना बंदा खुद कहता है, वो बंदा खुद बताता है कि मैं सिर्फ इस वजह से मिला कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने पे आते हैं तो ठीक है, वरना उसके बाद ये उस बंदे का मौकिफ है। एक दूसरे से गिले शिकवे कर रहे थे, दूसरे तो असि नहीं ना ले सकते। नहीं, एक दूसरे के दूसरा भी सियासत का डिबंद है लोगों नाल दसदा है। नहीं 14 पहचानते जे ये बात नहीं है, बस कोई मिल नहीं रहा। अब और क्या करें, आजकल वो ऐनक बनवाने निकल जाते हैं। नहीं, वो वाकया सुना दिया आपने? नहीं, मैंने यहाँ पे अभी तो बैठे हैं आपस में, तो हमने की हुई ना। वाकया किसने सुनाया था?
نہیں وہ میں نہیں سنایا تھا, ایک جگہ پہ وہ گھر سے نکلے اور بغیر پروٹوکول کے وہ نکل گئے باہر اور وہ اینک بنوانے چلے گئے. پھر انہوں نے اندر نہیں سے جان دیتا دکان نہیں دکان میں کیا جانا تھا, ان کی جو سیکورٹی ڈیٹیل تھی وہ پیچھے تھی. انہوں نے ریلیونٹ کوارٹرز میں فون کیا, انہوں نے کہا کہ سر نکل گئے ہیں باہر. انہوں نے کہا کہ سر کو جس طرح سے مرضی انٹرسپٹ کریں, سر کیا کر رہے ہیں باہر, کوئی ویڈیو بنائے گا, کوئی ہوٹنگ کرے گا, نیم کالنگ کرے گا, سر کو زبردستی پیسنجر. وہ میتلا صاحب کے جب تفصیل آرٹیکل نہیں آتے تفصیلی, اس کے بعد 2-4 اور صحافی نے بھی کلاکاری کی, ملاقات کی, ولاگ بھی کر دی, آرٹیکل بھی لکھ دیے. 2-4 لائن میں تھے جنہوں نے ملنے جانا تھا, سفر بھی کر چکے, پہنچ چکے ہوئے تھے. انہیں جا کے پتا چلا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر فیل ہو. دیکھیے اچھا خیر ہم سر پہ چلے گئے. بات کو دیکھیں, مجھے جو لگ رہا ہے نا اس وقت جو صورتحال ہے, اگرچہ اس میں عمران خان صاحب کا ایک فقرہ یہ ہے کہ میں اب بھی ملنے کے لیے تیار ہوں. یس, کس سے؟ اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس بیان کا آپریٹو حصہ نہیں ہے. اوکے, عمران خان صاحب نے آج جو کچھ کہا ہے اس سے میں بالکل واضح ہوں کہ انہوں نے مذاکرات کا دروازہ اگر کہیں کھل رہا تھا تو اس کو بند کر دیا. نہیں سر, دوسرا جملہ بھی لے لیں آپ اپنے جماعت کے ساتھ. نہیں کہیں اور, جو کہیں اور نہیں. یہ آپ جو گفتگو میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ ڈیل اور ڈھیل کی جو کہانیاں تھیں ان پہ خط تنسیخ انہوں نے پھیرا یہ کہہ کے پھیر دیا, اور اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب واز ناٹ انگیجڈ انٹو اینی ڈائلاگ. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ جو پارٹی کے لوگ تھے, جو سو کال لائرز تھے, ان کی چھٹی کروا کے پولیٹیکل فیسز بھی سامنے لے آئے ہیں. جی یہ دوسرا ثبوت ہے اس بات کا. ٹھیک ہے, اور دیکھیں جو مانگ کی جا رہی تھی, حافظ فرد پہ آئے جی اب آہستہ آہستہ آپ صورتحال. ایک خبر اور دے دوں. ہاں, فواد چودھری کا کردار آپ انتہائی اہم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے. فواد چودھری کے حوالے سے بھی آج میرا خیال ہے کہ ان کے اس بیان سے کچھ نرمی پیدا ہوئی لگتی ہے ان کے دل میں. فواد چودھری پہلے اس فہرست میں تھا جس میں خان صاحب جن کو معاف نہیں کرنا چاہتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کے نزدیک ایک دفعہ جامی صاحب بھی اور شاید ہم اکٹھے ہی بیٹھے تھے ان کے ساتھ, تو کچھ لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے جانے کی وجہ سے پارٹی کا مورال تباہ ہوا. بلکہ اسپیسیفکلی میں نے ان لوگوں کے نام لے کے سوال پوچھا تو جو فواد چودھری صاحب تھے وہ اس فہرست میں شامل تھے. اس فہرست میں تھے جی. ان کا نام لیا تھا, اسد عمر کا لیا تھا, شیری کے بارے میں انہوں نے بڑی تاثر کا اظہار کیا. جی تو لیکن فواد چودھری صاحب, تو مجھے لگ رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ناپسندیدگی کی فہرست سے نکل کے پھر جو کچھ انہوں نے کاٹ لیا اب تک وہ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ بہت سارے کام وہ شاید نہیں کرنا چاہتے. فواد چودھری صاحب جس طرح استحکام پاکستان پارٹی میں سر نے اڑا کے بیٹھے ہوئے تھے. he was the only person who was given this option that he could leave the party with just a tweet. جسٹ ٹویٹ. جی کوئی پریس کانفرنس, عمران خان صاحب نے کہا کہ فواد نے پریس کانفرنس کر دی تھی لیکن اس کے بعد آپ گواہ بنانے پہ مجبور کیا, لیکن پریس کانفرنس نہیں کی تھی فواد چودھری نے. نیور. اس میں فواد کے جو ان کے فیس سے نام شروع ہوتا ہے, اسی نام سے ایک اور نام شروع ہوتا ہے, یوبی کبھی پارٹی میں تھے, ان کے ساتھ اسلام آباد کی شاہراہوں پہ بڑی طویل ڈرائیو فواد کو کرنی پڑی تھی اس فیصلے سے پہلے, اور ٹویٹ میں جان بخشی کروانے کے لیے. جی پھر اس کے بعد اصل ان کی جو ہیں جی اچھا یار یہ آپ خاکسا کو کام میں ذرا لیٹ پہنچا ہوتا تو یہ فے تک پہنچتے میرے ذہن میں این پھنسا ہوا ہے. چلے اچھا, تو وہ سر اس کے بعد اس سے جان بخشی اور وہ جو ٹویٹ کی صورت میں ہو گیا نا. اصل مدعا تب ہوا تھا فواد کا, جب فواد صاحب کا جب یہ اسلام آباد میں کچھ ایسی ملاقاتوں میں, ایسے عشائیوں میں پائے گئے جہاں پہ غیر ملکی سفراء بھی موجود تھے. تھے ہی وہ کچھ اور لوگ بھی تھے لیکن اصل میں اپنے جو دل پہ جو چھالے تھے نا وہ سمجھے انہوں نے اوپن آرٹ کیے بغیر ہی دکھا دیے. تو وہ وہاں ایکس رے مشین بھی لگی ہوئی تھی. تو مالک جو تھا وہ ایکس رے میں دیکھ رہا تھا کیا آ رہا ہے. اچھا نہیں, ویسے یہاں پہ یہ ہے کہ کم از کم 3 سفراء کے ساتھ مختلف ملاقاتیں انہوں نے کی, اور اس میں ایک جو ان کا مدعا رہا, وہ بات کر رہے ہیں ویسے آپس میں تو ہم کرتے رہے ہیں, لیکن ایک اس میں جو مدعا رہا, پلیز اس کو ذرا آپ بھی ریٹیفائی آپ دونوں کیجیے گا اگر آپ کو ٹھیک لگے, وہ یہ تھا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, آپ اپنا رول پلے کریں, آپ پریشرائز کرنے کی پوزیشن میں آپ وہ کر سکتے ہیں. اور ان میں سے صرف ایک ایکس رے مشین ایسی تھی جامی صاحب جس نے وہ
کہاں پہ پہنچائی بات, رپورٹس کہیں اور دکھا دیا, معالج کو پیش کر دیا. اچھا نہیں, میں آپ کو مدعے سے واپس نہیں آنے دوں گا, فواد کے چکر میں کہاں چلے گئے. یہ حبیب صاحب ایگری کیجیے ڈس ایگری کیجیے, میرے خیال میں جو جناب عمران خان صاحب کی آج کی اسٹیٹمنٹس ہیں, انہوں نے عید کے بعد کی سیاست کا منظرنامہ اور پوری ملک کی سیاست کا منظرنامہ یکسر بدل کے رکھ دیا. یار حبیب صاحب, جو پلاننگز اس بیان سے پہلے ہو رہی تھیں وہ صفحے شاید لپیٹے جائیں, اور جو پلاننگ فیوچر میں کی جا رہی تھی اس فائل کو بھی شاید بند کرنا پڑے, کوئی تیسری فائل کھولنی پڑے. جامی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب خاص طور پہ 8 فروری کے بعد کیا ہوا, 8 فروری کے بعد 2 جماعتیں ایسی اچانک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا شروع ہو گئیں جو اسٹیبلشمنٹ کی موسٹ آف دا ٹائم رائٹ سائڈ پہ رہتی ہیں. ایک تھی عوامی نیشنل پارٹی اور دوسرے ہیں مولانا فضل الرحمان. عوامی نیشنل پارٹی نے تو بہت جلدی سے ہی اپنا معاملہ سیٹ کر لیا, اب ماشاءاللہ احمد ولی صاحب سینیٹر ہو گئے جی, اور وہ بھی کہیں اور سے. جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مزاحمت یا ان کی شکوے شکایت تو رنگ لے آئے. مولانا فضل الرحمان اب کوئی رعایت قبول کرنے کے لیے, رعایت کی صورت میں کوئی سہولت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, اب مولانا فضل الرحمان بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ارینا کے اندر چلے گئے. محمود خان اچکزئی نیمے درو نیمے برو رہا کرتے تھے, اس پرٹیکولر کیس میں اب وہ بھی ہمیں اسی ارینا میں نظر آ رہے ہیں. ان دونوں کریکٹرز کو, محمود خان اچکزئی کو اور مولانا فضل الرحمان کو, اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ دونوں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں. جی یہی ہے نا. عمران خان صاحب نے آج کا بیان دے کے انہوں نے یا تو یہ بالکل اس طرح کے بتی بجھا دی ہے, ہاں, ان کی ایڈجسٹمنٹ بھی ختم کر دی, دیے بجھا دی. جی, دیے بجھا دی ہے کہ جناب یہ اگر محمود خان اچکزئی صاحب کو ساتھ رہنا ہے تو وہ کیسے رہنا ہے. مولانا فضل الرحمان سے اگر آئندہ کوئی ملاقات کوئی بات ہوگی تو وہ کیسے ہوگی. آپ ذرا دیکھیے کیا مولانا فضل الرحمان, جو بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان بھی مل سکتے ہیں, صحیح, کیا اب مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کو کچھ پذیرائی بخشیں گے؟ تیسری بات, جماعت اسلامی کے امیر بھی نئے آ گئے, حافظ نعیم الرحمان, وہ بھی حافظ ہے. اچھا, ہاں, ہم تو سراج الحق صاحب کا اپوزٹ ہے جی, حفظ کرنا تو پھر کمال ہے. اچھا, اب وہ بھی آ گئے ہیں جماعت اسلامی میں. ان کے بارے میں ان کے کچھ ناقدین کہتے ہیں, بلکہ کل ہی شاید کسی نے مجھے فقرہ کہا کہ جماعت اسلامی کی عمارت بھی عمران خان صاحب کے پاس چلی یعنی وہ بھی ایک نوجوان آدمی ہے, اور جس طرح متحرک ہیں وہ ہمیں کراچی میں جماعت اسلامی کی کارکردگی سے پتہ بھی چلتا ہے. تو اب آپ ذرا سوچیں, عید کے بعد جب وہ حلف اٹھائیں گے اپنی عمارت کا اور پھر جماعت باقاعدہ طور پر اپنے امیر کی اطاعت کرنا شروع ہوگی تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک, یہ تھیری ہے, ٹھیک ہے. بعد میں نے آپ سے بھی ایک بات پوچھنی ہے ویسے, لیکن سر اس میں ایڈ کر دوں. نوئنگ خان صاحب یا ان کی سیاست, یہ جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے نا, تو یہ اپوزیشن کا جو کپتان تھا اس کی جارحیت کیسی ہے, اس کا جذباتی پن کیسا ہے, یا اس کی ٹیکٹکس کیسی ہیں, ان بیسس پہ اپنا ڈیسیژن کر کے یا فیلڈنگ یا بالنگ یا بیٹنگ کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے وسیم اکرم کو اوپر بھیج دیا آسٹریلیا کے خلاف, اوپر سے بیٹنگ آرڈر میں. اچھا, بیٹنگ آرڈر. اور کامنٹیٹرز بڑے 86-88 کی سیریز تھی, کامنٹیٹرز بڑے پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا کیا, کل کا لڑکا آیا ہوا ہے تو اس کو اوپر بھیج دیا. اس نے کوئی 36-38 اسکور مار کے نا تو ٹارگیٹ اوپر کر دیا. وہ بعد میں داد دینے پہ مجبور ہوئے. وجہ یہ تھی کہ عمران کو پتا تھا کہ آسٹریلین کیپٹن نئے لڑکے کے سامنے اپنا پریمیئر بالر نہیں لگائے گا. صحیح, ٹھیک ہے, تو پریمیئر بالر کے اوور رکھے گا اینڈ تک. کٹ شارٹ, یہ اسٹوری اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ وہ جن کو مخاطب کر رہے ہیں, پکار رہے ہیں, ان کی رد عمل کیا ہو سکتا ہے. گیج کر رہے ہیں. ہاں, اور چونکہ رد عمل کی بنیاد پہ انہوں نے جو سہنا تھا, اور ان کی یہ جملے پہ غور کیجیے گا, رد عمل کے طور پر انہوں نے ان کی جماعت نے جو سہنا تھا اس کی ایکسٹریم اور میکس وہ سہ چکے ہیں. بھئی اس تو کیا کی ہے. اچھا, وہ ویسے جڑے انہاں دے گماشتے نے نا طاقتوراں دے, او تے ان الحق دی صداواں بلند ہون بھی کر رہے تھے. وہ کہندے نے ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے, اب عید کے بعد دیکھیں ہونا کیا ہے. ایسا ہی ہے سر. یہ میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے ہم, ایک یعنی جڑواں شہروں کے طواف پہ تھے,
तवाफ अच्छा वर्ड है। पिछले दिनों तो हम रास्ते में इसी मुद्दे पे बात कर रहे थे, वो उनकी रिएक्शन को दोबारा गेज करना चाह रहे हैं। ही वांट्स देम टू रिएक्ट, क्योंकि एंटी पीटीआई एंटी खान जितना रिएक्शन आएगा हु विल बेनिफिट। तो इसका वही मतलब है जहां से बात शुरू हुई थी कि ये बॉक्स कर रहे हैं उसी जिस कॉर्नर में 8 फरवरी को एस्टेब्लिशमेंट पीएमएलएन को धकेला है पीटीआई ने, एक्चुअली इस कॉर्नर से और दूसरा जुमला है कि सर वो इससे चक्कर 2 चीज़ां खेड़ गए ने, क्या है दूसरी है कि फिर तुसी नहीं देखना तवज्जो नहीं फरमानी तो फिर देखो मैं की गल्ला करना, इधर एंगेज मी और लेट मी सी हाउ मच यू कैन रिएक्ट। मैं आप दोनों से ये सवाल बारी बारी पूछना चाहता हूँ। तुम सवाल क्यों कर रहे हो? मैं तो पूछ रहा हूँ, इसने आज बड़ी सियानफ की है। इसने सियानफ ये की है, इसे मौजू की हसासियत का इल्म है हबीब साहब। नहीं और किसी ने नाम भी नहीं लिया, मैं वाहिद हूं जिसने नाम ये हसासियत समझ तो इसने सोचा कि आज मेरा किरदार अगर एंकर का हो जाए तो मेरी बख्शिश के इम्कानात है। ये इंशाल्लाह जी आगे भी जारी रहेगा और मेरा किरदार मुझे लग रहा है एंकर पे रहना चाहिए। जब तक वो उसने अपनी एंकरिंग जो है वो सियासी हालात से जोड़ दी है। जब तक हालात इस तरह है तो इसका सलूशन मेरे पास है सर। एक यात्रा इसकी और पिंडी इस्लामाबाद की करवानी होती रहती है उसमें। नहीं वो हमारे हमरा जी। अच्छा हमने जाना होता है सर। एक बात है, गोल्डरा शरीफ लेके गया था इसे, गोल्डरा शरीफ लेके गया था सर। अच्छा हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। यस गोल गोल घूमे से गोल्डरा ही होगा। ये बिल्कुल इम्कान खारिज कर दें कि खान साहब अब किसी से बात नहीं करना चाहते यार। इस चीज़ में बड़ी उन पे तनकीद होती है। अब देखें यहाँ पे बैठ के आपने एक अंजुमे सताइश बाहमी बनामे इमरान खान चला ली। किसने? तीनों ने। मैंने तो नहीं चलाई। मैं तो आपको की नफ्सियात बयान करके दे रहा हूं। यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव बात के लिए मैं सिर्फ ये कहने पे मजबूर है। ऑब्जेक्टिवली जरा इस चीज को भी देखें, दूसरी तरफ से जो आर्गुमेंट आता है उसमें बड़ा वजन है। उसमें वजन ये है कि यार इफ ही डजंट वांट टू टॉक टू हिज ओन कमराडरी, ये अपनी फ्रेटर्निटी से बात नहीं करना चाहते तो आगे मामला तो फिर ये हकीकी आजादी कैसे? आपका सवाल बहुत ही उम्दा है, अच्छा है और इसका जवाब तलाश करते रहना चाहिए। अच्छा सर गल लेंगे सर, भाई चाय ठंडी हो रही है। तो नहीं गल ठीक कर रहे हैं, चाय ठंडी हो रही है सर। सर गल लेंगे क्यों बर्फ आ गया। नहीं मेरी बात सुने, आपका ख्याल में फिर चलें इस चीज को, फिर इस बात को रद्द कर देना ताकि दोबारा हम बैठे तो इस बात पर डिस्कशन ही ना करें। दैट आइंदा से मैं तो नहीं करूंगा। लेट मी टेल यू ब्लंटली ये भी जनाब हबीब अकरम साहब उस्ताद भी हैं, सीनियर भी, इन किस्मत के ही सहाफ़ी ज़मान पाक और जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे बड़ी मुलाकातें। यहाँ जब तक वो बैठे थे ना जी, मैंने उनसे स्पेसिफिकली कोई 10-12 सवाल 8-10 मौक़ों पे किए कि whom do you want to talk with। यस आप इनसे भी बात नहीं करना चाहते, इनसे भी बात नहीं करना चाहते, इन्हें आप चोर कहते हैं, इन्हें फलां कहते हैं, तो आप किनसे बात करना चाहते हैं? तो वो मैं इनडायरेक्टली सवाल करता था, तो एक दफ़ा मैं डायरेक्टली कहा कि आप फिर क्या आर्मी चीफ से, मिलिट्री से बात करना चाहते हैं? तो उनके मुंह से फिलबदी दफ़ा निकल गया कि उनके अलावा और किससे बात करूं, क्योंकि फैसले वो करते हैं मुल्क की सियासत के, तो उनके अलावा कहाँ बात करूं? ये इमरान खान के चाहने वालों को बुरा लगेगा। ये धरने के हंगाम भी कहीं और बात करना चाहते थे कि याद है ना आपको? अच्छा उसके बाद जब 18 वाला मामला है तब भी कहीं और एंगेज हम गाड़ी में बात कर रहे थे जामी साहब। मैं पूरी कर लें। जेल इंसान को ना बदलती है, इंट्रोस्पेक्शन का भी मौका मिलता है। आप कहते हैं कि यार अगर उनको ये लगा हो कि यार ये मुझे करना चाहिए, अगर हबीब साहब का ख्याल है कि उनको अगर जेल लगना चाहिए, अगर जेल ने जो उन्हें बदला है उसका नतीजा आज का बयानिया जो पीटी ऑफिशियल ने एक्स पे शाया किया है, वो तो है ही नहीं। तो फिर तुसी ना सुलह कर, तो है ही नहीं। नहीं वो तो नहीं। मैं बात वैसे आपकी राय बड़ी मोहतरम है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि आज के बयानात जो मैंने पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर पे देखे हैं वो ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि इमरान खान साहब मज़ाकरात के रास्ते पर नहीं चलना चाहते, नंबर 1। और इसका सबूत भी ले लें, क्योंकि सुबह से मैं बार बार देख रहा था, ट्विटर चल रहा था, जब ये बयानात लगे उसके बाद फिर ट्विटर पर नहीं सर बात ठीक है। वो बात वो क्या आज उनकी स्टेटमेंट का एक और जुमला आप क्यों नहीं देख रहे?
کہ پاکستان تحریک انصاف جتنی تگڑی اور جتنی مقبول ہے الیکشن کروا کے دیکھ لیں, ان کو اس بات کا پورا مان ہے, ادراک ہے, اس بنیاد پہ وہ کھیل رہے ہیں, اور چاہے وہ مقبول تھے یا نہیں تھے, ہمیشہ سے وہ بات وہاں کرنا چاہتے ہیں جو طاقت کے مراکز ہیں, اس کے ثبوت کو لگتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز کا کوئی چانس بن سکتا ہے. خان صاحب کو لگتا ہے, خان صاحب کو لگتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز کا کوئی چانس بن سکتا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک تھیری پرسوں بیان کی تھی, بات ہوئی تھی, یہ عرض ان سے میں نے کی تھی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک انتہائی محترم, ایک پرانے دور کی انتہائی محترم ریٹائرڈ شخصیت نے نتائج آنے کے بعد یہ پیغام بھیجا کسی پیغام رساں کے ذریعے کہ میاں صاحب, باجوہ صاحب had a chance, he lost it, now you got a chance, I wish you to not lose it. وہ یہ ہے کہ آپ اعلان کریں کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے حکومت بنانے کی, پی ٹی اے کے پاس بھی دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق حکومت نہیں وہ بنا سکتے, تو مناسب ہے کہ ہم 2-3 سال ان کو آن بورڈ کرتے ہیں, ایک نیشنل گورنمنٹ بناتے ہیں, اور پھر اس کے بعد الیکشن کرواتے ہیں. پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ اوریجنلی تھا اس میں حکومت پوری سر دیکھو نا تسی ہوں پھر کوئی پرو پی ٹی آئی جرنلسٹ بیٹھے او بھائی فارم 45 بھی پرو پی ٹی آئی. سر میں دستیاب نمبرز کی بات کر رہا تھا جن کی بیس پہ بنے رائے تھے. گفتگو کہیں اور چل پڑی ہے, چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے. ہاں نہیں ٹھیک ہے چلیں, اور سر وہ بات ہی وہاں کرنا چاہتے ہیں بھائی جان, میں آنر کرنے مجھے وہ ابھی وہ جمی نہیں ہے, مجھے جملہ وہ بات ہی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ دھرنا تھا, چاہے وہ 18 سے پہلے کا منظرنامہ تھا. میں یہ بات آپ سے بھی یہی سوال پوچھا تھا, مجھے اس کا جواب نہیں ملا, آپ دونوں سے نہیں ملا. سوال یہ تھا کہ جو آپ کا ادارہ ہے جس کا نام فوج ہے, وہ اس کا سینونم ہے آرمی چیف. آرمی چیف سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے, فوج سے کرنا چاہتے ہیں. گل کو سمجھائے میں کتنا گل کرنا چاہتے ہیں یار, واقعی چائے پینی چاہیے سر, چائے پی لیں سر. اٹ واز گڈ ٹو ہیو یو سر, تھینک یو. اگلے ہفتے اگلے ہفتے ملنا چلے یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ, بلکہ یار بڑا مزہ آیا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. چلے ہم تو آج ایکسپیریمنٹیشن کے نہیں, میں آئس ٹی پیتا ہوں, میرا ٹائم ابھی خیر, لیکن انہوں نے کہہ دیا تو اب کیا ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ, بلکہ لازمی انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ ویک ول میٹ اگین.